آپ ہے اپنی ہر خوبی میں بس آپ ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ سب ایمان کہ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا ہے؟ ظاہری طور پر تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ سرکار کو نبی اللہ نے 40 سال کی عمر بنایا، لیکن میرے آپ علیہ السلام کے قربان جائیں، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جابر میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا، بلکہ میرے آقا نے کہا کہ یا جابر حضرت نبی بین الآدم و ماں کی اے جابر تیرا نبی کو وقت بھی نہیں تھا جب آدم اپنے مٹی اور پانی کے درمیان نہ تھے. تو قربان جانے میرے آقا کی میرے سرکار اور بلل مخلوق ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا تھا تب سیدنا آدم کی مٹی اور پانی کو ملا پتلا بنانے کے لیے بنایا جا رہا تھا. شان پر توجہ فرمائے کہ آپ علم نور کی پہلی کرن، آپ علم نور کی پہلی کرن، جان آدم جانتے حوا آپ نے، جان آدم جانتے حوا آپ نے. اور ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے ان کی امت ہو جائے. جب یہ بدر کا موقع تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ہزاروں تیر اور تلوار کے زخم ہے، آپ وقت نظر کی حالت میں ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زید آخری دم کی ہتھیاں لے رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر اپنے بھائی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے زید تو یہیں پر رکنا، میں کبیر کو بلوا کر لاتا ہوں، حکیم کو لاتا ہوں، تمہارا علاج کرواتا ہوں. تو صحابی رسول نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہ کوئی حکیم کو جاتا ہوں نہ کوئی کبیر کو جاتا ہوں، اب میری ایک ہی خواہش ہے، مجھے مصطفیٰ کے قدموں پر لے کر چلے جاؤ، مجھے نبی کے قدموں پر لے کر چلے جاؤ. تو صحابہ کرام نے مقدس صحابی رسول کو اٹھا کر نبی کے قدموں پر ڈال دیا. تو وہ عاشق رسول صحابی آقا کے قدموں کو چوم پر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آج میری مراد کو پہنچ گیا، آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ میں نے آپ کے قدموں پر جان دے دی. اور حضور نے فرمایا کہ جو جس کی محبت میں مرے گا اور اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو فرمائے کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا. اور عاشق رسول جب مرتا ہے، اپنی زندگی سنتوں پر گزارتا ہے، تو وہ آقا کے دیدار سے مشرف ہو کر مرتا ہے. اب دیکھنے والی آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ جب تک عاشق رسول دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو نبی کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو نبی کا چہرہ اس کے سامنے لا دیا جاتا ہے. تو عاشقی کا یہ صلہ ملتا ہے. اشعار پر توجہ فرمائیں کہ آپ کی صورت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے. اب یہ مقدس چہرہ رسول، اتنا مقدس حضور علیہ السلام کا چہرہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1,23,999 انبیاء کو دنیا میں بھیجا. حضور سے پہلے ہر نبی کی امت نے سوال کیا کہ اے آدم، تم کو اللہ نے ہونے کی دعوت دیتے ہو، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ سے یہی سوال ہوا، حضرت موسیٰ سے سوال ہوا، یہاں پر حضرت عیسیٰ تک انبیاء سے پوروں سے سوال ہوا، کیا تم نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا؟ تم تو علم الیقین رکھتے ہو. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین.
کہا جاتا ہے کہ بن دیکھ کے اللہ کی ذات کو واحد ماننا، اور عین الیقین کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کو دیکھ کر ماننا۔ تو جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے عین الیقین لے کر اپنی امت کو کلمہ توحید پیش کیا۔ جب میرے اور آپ کے مصطفیٰ گلیوں سے گزرنے لگے تو صحابہ نے عرض کیا، مشرکین نے بھی عرض کیا کہ اے محمد ابن عربی، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک ہے، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور نے نبی میں جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس نے خدا کے چہرے کو دیکھا۔ قرآن مقدس اسی حدیث کو فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم قربان من ربکم، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی دلیل آ گئی۔ نبی کو دیکھ کر لوگوں نے مانا کہ خدا ایک ہے، سرکار کی ذات کے ذریعے۔ اور اللہ نے محبوب کو اس لیے بنایا، اللہ نے چاہا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، میں چھپا ہوا بتانا تھا، جب اللہ نے چاہا کہ خود کو پہچان دلائی جائے، اللہ کے بندے اس کی عبادت کرے، تو اللہ نے نور محمد کو پیدا کر دیا، نبی کو پیدا کر بتا دیا کہ لوگوں میرے نبی کو دیکھ کر مانو کہ میں ایک ہوں، اور نبی کے نور مقدس سے 18,000 قسم کی مخلوق کو بنایا، اور مخلوق میں اعلان کر دیا کہ اے محبوب یہ مخلوق تجھے پہچانے، جس نے تجھے پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اشعار پر توجہ فرمائیں کہ آپ کی صورت ہے رب کا آئینہ، آپ کی صورت ہے رب کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت جب جوڑی پر آ جاتی ہے تو دریافت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ربی وعلن خاطب، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ یوتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اور میں ساری مخلوق میں اسے تقسیم کرتا ہوں، اور جس کو جو چیز ملی کچھ بھی ملا تو میرے آپ کے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ ہم قربان جائیں عاشقوں کی عاشقی کے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نوکری میں رہا کرتے تھے، حضور کی غلامی میں رہا کرتے تھے۔ آپ نے ایک تعجب میں سرکار کے ساتھ اٹھے، اب یہ مقرر کو پانی گرم کر کر سامنے لا کر رکھ دیے، سرکار نے وضو کیا، وضو کر کر فرمایا کہ اے ربیہ مان اللہ اس سے مانگ جو آج مجھے مانگنا ہے تجھے عطا کر دی جائے۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ، صحابی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ دینے والی بات تو اللہ کی ہے، آپ کیوں کہتے ہو مانگ؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ یا ربیہ اللہ مجھ سے مانگ۔ تو حضرت ربیہ بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ نے مجھے دنیا میں اپنی غلامی دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا غلام بن کر رہ جاؤں، آپ کی غلامی بن کر غلامی اختیار کر لوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے کہا کہ ربیہ میں نے تجھے جنت دے دی، جنت میں اپنا شرف حاصل کر دیا، تو میرے ساتھ رہے گا، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ حضرت ربیہ کو معلوم تھا کہ میں نے جو چیز مانگی ساری کائنات سے افضل ہے، ساری خلقت سے افضل ہے، کیونکہ نبی جب مل جاتے ہیں تو خدا مل جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعلان عام کر دیا، کہ آج میرے خزانے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ درباری نے جب یہ اعلان سنا، بادشاہ کا اعلان سنا، تو خزانوں کی طرف دوڑ پڑے، کوئی جھومر کو لیتا ہے، کوئی ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ملا فانوس پر ہاتھ رکھ کر لے لیتا ہے۔ ایک وزیر اٹھ کر ہارون رشید کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بادشاہ تم نے کہا کہ جس پر جو ہاتھ رکھ دے گا دربار میں وہ اس کا ہو جائے گا، تو میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم اتنے نادان کیوں ہو، تم اگر چاہتے تو خزانے کے دروازے پر کھانگ سکتے تھے، تم اگر چاہتے تو ہیرے جواہرات مانگ سکتے تھے، لیکن تم نے میرے سر پر ہاتھ کیوں رکھا؟ تو
تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، تمام لوگ آپ کی رعایا خزانے لوٹتے چلے ہیں، جس پر وہ آ سکتے ان کی ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ پوری سلطنت ہارون رشید کی ہے، کہ پوری سلطنت بادشاہ کی ہے، اگر تم میرے ہو جاؤ گے تو ساری سلطنت میری ہو جائے گی۔ تو پتا کیا چلا، جب نبی مل جاتے ہیں تو ساری خلقت مل جاتی ہے، اور نبی کا دامن ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کوئی چیز باقی نہیں۔ اصل چیز ہے جو نبی کا دامن ہے۔ تو حضرت ربیہ پوچھا تو سرکار کی عزت پوچھی، سرکار کی غلامی پوچھی، اگر چاہتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ دنیا کا مجھے سلطنت عطا کر دیجیے، مجھے مدینے کی سلطنت عطا کیجیے، مجھے ہیرے جواہرات چاہیے، لیکن صحابی رسول نے دکھا دیا کہ اگر حقیقی محبت ہے تو آپ علیہ السلام سچی محبت ہونی چاہیے۔ سرکار نے کہا کہ ربیہ ہم نے تجھے دے دیا اور جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو شاعر کہنے لگا کہ کچھ تو مانگ لیا خدا سے تمہیں مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں کہ میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ جب نبی مل جاتے ہیں تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اشعار پر توجہ فرمائیں کہ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے من جانے تمنا آپ ہے، جانے من جانے تمنا آپ ہے، مصطفی ذات اجزا آپ ہے، اور برکت شاعر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے در پر ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جو فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کو نبی کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ تو مان جائیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کر دیا کہ ہم چاہیں تو ہماری پوری زندگی مدینے میں بسر کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو سال میں 10 بار مدینے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن قدسی جسے فرشتے کہا جاتا ہے، جو نورانی مخلوق ہے، ان کے لیے ایک نظام کر دیا گیا کہ تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ، بس ایک شب آ جاؤ، اگلی بار جانے کی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کئی ہزاروں کروڑوں فرشتے بنائے ہیں، ہر فرشتے کی آرزو ہوتی ہے کہ میں محبوب کے دیار میں جاؤں، اپنا قیام پیش کر دوں۔ اگر آقا راضی ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ تو قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہم خطاکاروں کو کوئی مہلت نہیں دی، ہم خطاکاروں کے لیے کوئی رول اور ریگولیشن نہیں بنائے، بلکہ جب چاہے آپ مدینے کو چلے جائیں، اور قرآن اعلان کرتا ہے اس قدم جاؤں گا کہ محبوب اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں اور وہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ استغفار کرے۔ محبوب اگر تم ان کی شفاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ نے توبہ کی مسلمانوں کی قبول کی۔ اور ایک بار یہاں پر کہیں تو وکیل صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو یا 3 منٹ میں انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی اتنی مقدس بارگاہ، اب یہ بارگاہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ ساری خلقت کے لیے اللہ کے محبوب نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ایسا نہیں کہ گنہگار اسی دور میں پہلے دور میں نہیں تھے، گنہگار پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اب تک گنہگار ہے۔ اب ذرا سوچے کہ کوئی غریب ہے، اس نے اپنی جان پر گناہ کر کر اپنی جان پر گناہوں کا بوجھ ڈال لیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ تو اگر محبوب کی بارگاہ میں آنا مقصد یہ ہوتا کہ لوگ ٹکٹ لگا کر جائیں
تو غریبوں کو بڑے مصطفیٰ سے پیروی ہو جاتی. قرآن فرما رہا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور خطاکار قیامت تک کے تک پورا کرتے رہیں گے. اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، اگر اپنی خطاؤں کو درگزر کرنا چاہتے ہو تو بے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو ہم نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، تیرے محبوب کی بارگاہ ہم سے بہت دور ہے، ہم بھلا جائیں گے کیسے؟ تو اللہ نے کہہ دیا اگر تم آنکھ موند کے میرے محبوب کی جانیوں میں تصور کر لو گے تو تمہاری حاضری ہو جائے گی. نبی کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہو جائے گی. تو بلا تشبیہ و بلا تحقیر جب ہم نبی کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں وہ ذات کا زندہ ہونا ضروری ہے. تو اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب خطاکار حضور کی جاری کے پاس جا کر کے لڑائے کہ مولا ہمیں معاف کر دینا تیرے محبوب کے کرتے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ اگر محبوب تمہاری سفارش کریں گے تو پتا کیا چلا قیامت تک کے لیے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک میرا محبوب غلاموں کی دستگیری کرتا رہے گا. آقا علیہ السلام خطاکاروں کی دستگیری کرتے رہیں گے. آقا نے کہا کہ تم مجھ پر بروز جمعہ کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ بروز جمعہ میں سب قدم سے نبی تمہارے درود و سلام کو سنا کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کی بات تعبیر یعنی حضور کی بات اپنے غلاموں کو حضور کے بارگاہ سے سفارش اثر ہو جائے تو ہم خطاکاروں کی ڈگری مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تشریف کر سکے زندگی کی بہار تم سے ہے، تم سے قرار تم تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. اور کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرا مانگو بہار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے. اور لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے. یوں تو دنیا میں ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہنسی، کیا کروں مجھے تو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھے تو پیار تم سے ہے. اور بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو، فضل پرور دگار تم سے ہے، فضل پرور دگار تم سے ہے.
یا حبیبی محمد عربی یا حبیبی محمد عربی حضرت خاکسار تم سے ہے حضرت خاکسار تم سے ہے